رینائسنس کے ذریعے سے انہوں نے علم اس کی طرف لوگوں کو راغب کیا. لیکن چونکہ احیاء العلوم کی اس تحریک کے پیچھے ایک نیگیٹو موٹو تھا، پاپائیت کے نظام کے خلاف بغاوت، اور پاپائیت ہی ان کے نزدیک مذہب کا مذہب تھی، مذہب کے خلاف بغاوت. لہذا اس کے تحت رد عمل کے طور پر جو علوم اور فنون جنم لیے جنہوں نے، وہ بے خدا بلکہ مخالف خدا. سیاست سے اللہ کو نکالو، حاکم وہ نہیں ہے، حاکم عوام ہے. معیشت سے قرض حسنہ، شراکت مزاربت کو نکالو، بینک لاؤ، سود پر مبنی. معاشرت میں حیا، عفت، عصمت کے تصورات ختم کرو. اور آج کی یونائٹڈ نیشنز کی اصطلاح میں پروسٹیٹیوٹس کو بھی سیکس ورکرز کہو، وہ بھی ایک محنت کرنے والے ہیں، محنت کرنے والیاں ہیں. یہ بے خدا سائنس اور بے خدا بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پیش کی جا رہی ہے. اصل روشن خیالی وہ تھی جو محمد رسول اللہ نے دی تھی. اور علامہ اقبال کے بقول آج اگر کہیں کو خیر یا خوبی ہے تو وہ صرف نور مصطفیٰ سے مستعار ہے. اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے 2 آنکھیں دی تھی انسان کو. علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں. قرآن مجید کہتا کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی بنیاد علم پر نہ ہو. اچھا، اسی لیے یہ تمام توہمات آکلٹ سائنس، حالانکہ انہیں سائنس کہا گیا ہے، پامسٹری ہو، نجوم شناسی ہو، یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے. اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا. سائنس آف نمبرز، سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں آکلٹ سائنس، ہٹاؤ ان سے، توجہ ہٹاؤ. جادو حق ہے مت کرو، کفر ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ نفی کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے. تمہیں ہم نے 2 آنکھیں دی ہیں، اور سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں اول دوم دونوں آنکھوں کا ذکر ہے. ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے، جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے، جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، علم آدم الاسماء کلھا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر سکتی تھی. اس کے لیے کیا ایپریٹس دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ان 3 چیزوں کو بروئے کار لاؤ اور قدم بقدم بڑھتے چلے جاؤ. یہ اس علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں. یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے. اسے سیکولر علم نہ کہیے، قطعاً نہیں. بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، میرے نزدیک فکر اقبال کے بہت بڑے شاعر ہیں، کہ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. اگر تضاد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا، وہ تضاد اس دور کے مفسرین کے حوالے کیا جائے گا، قرآن کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر مورس مختار نے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی، اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکا ہے. موجودہ سائنس، قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے غلط ثابت کیا. اور وہ مسلمان ہو گیا، فرینچ سرجن بہت بڑا. تو یہ ورک آف گاڈ ہے، یہ سیکولر سائنس نہیں ہے، یہ بھی مذہبی ہے. اللہ کے عمل کا مطالعہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت ہیں ان کا مطالعہ کرو، ان سے فورسز آف دی نیچر کو کیپچر کرو، ہارنس کرو، استعمال کرو. لیکن دوسرا علم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دوسرا گیون نالج ہے اللہ کی طرف سے. یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو رفتہ 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 بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. دوسری آنکھ تھی جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے،
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دو آنکھیں تھیں، وہی اور اکتسابی علم. یہ گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اوپر سے آیا ہے، اور یہ نالج آپ کو اپنی سماعت و بصارت اور عقل کے ذریعے حاصل کرنا. انسانی تہذیب کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پروان چڑھی، اس نے ریویلڈ نالج سے آنکھ بند کر لی. رکھو ادھر، صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. اسی لیے یہ یک چشم تہذیب ہے، یک چشم دجال. جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے، دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے. دونوں آنکھیں کھلی ہوتی کوئی پرواہ نہیں تھی، سائنس آسمان کو چھو لیتی، کوئی خرابی نہ ہوتی. ہدایت عملی زندگی کے اندر حاصل کرو وہی کے ذریعے سے، ریویل نالج کے ذریعے سے. لیکن وہاں کیا ہے؟ اجی چھوڑو، خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا. لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اس کو سمجھو. یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہوگی. کون کہہ سکتا ہے کہ ہے؟ اس کو چھوڑو، یہ جسم تو ہے نا، اس کی پرواہ کرو. بالو پوسو، صاف رکھو. یہ آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہوگی بھائی، شاید ہو، کسی نے آ کے بتایا تو نہیں واپس. یہ دنیا تو ہے، اسے بناؤ، حاصل کرو، آسائشیں لو، بہبود بھی کرو لوگوں کی، لیکن ساری توجہ دنیا پر، روح کی بجائے جسم پر، اللہ کی بجائے کائنات پر. یہ صرف شفٹ آف ایمفیسس ہے جس نے کہ تہذیب، تمدن، فکر، فلسفہ سب کا رخ بدل دیا، یک چشمی بنا دیا. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا، جس کے راوی ہیں سید نذیر نیازی مرحوم. علامہ نے کہا میرے فلسفہ خودی کی سورس سورہ حشر کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہی فاسق ہے. یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے؟ کوئی اپنے جسم سے غافل ہے؟ تھوڑا سا چھالا نکلا ہے انگلی میں تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. دانت میں درد ہو تو جا کر ڈینٹسٹ کو رات کے 1 بجے بھی آپ اس کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے. لیکن روح ہے یا نہیں، اس سے ہم بے پرواہ ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اسی کا کانورس ہے جو بعض صوفیہ کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ڈیوائن سپارک ہے، وہ روح ملکوتی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جسے قرآن 2 جگہ کہہ رہا ہے، اللہ کی اپنی روح اس میں سے پھونکا. بہرحال اس نئی تہذیب کے تحت جو روشن خیالی آ رہی ہے وہ مجسم دجالیت ہے. اس دجالیت کا یوں سمجھیے، میں نے 3 لحافوں سے تشبیہ دی ہے. جب ملیریا بخار چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی، ایک لحاف ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا. سب سے اوپر کا لحاف ہے سیکولرزم. زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو، کان پکڑ کر جاؤ. مسجد میں رہو، مندر میں رہو، سینیگاگز میں رہو، چرچ میں رہو، ہم آئیں گے، درشن کر لیں گے، ڈنڈوت کر دیں گے، بس. ہماری سیاست، ہماری ریاست، ہمارے قوانین، ہمارے نظام سیاسی، نظام معاشی، ہمارا تصور سماجی اقدار، سوشل ویلیوز، ہمارا تصور سماجی خرابی سوشل ایونز کا، یہ ہم کریں گے. نتھنگ ڈوئنگ. آپ بیٹھیں مسجد میں، بیٹھے، آئیں گے ہم 5 وقت آئیں گے، درشن کریں گے آپ. یہ پہلا لحاف ہے جو پوری کائنات، پورے زمین کو اس وقت انگلف کیے ہوئے. دوسرا لحاف انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، پوری دنیا، بینکنگ. یہ بنوک، یہ فکر چابا کے یہود، نور حق 80 نئے آدم ربود.
اور کیا بات کہی ہے عزیزم عاکف سعید نے، اس کا دوسرا شعر نہیں